ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: تحریک آزادی کشمیر کا فیصلہ کن مرحلہ، ہماری ذمہ داری۔ پروفیسر خورشید احمد کا 18 اپریل کو کشمیر کی صورتحال پر غور و فکر کے لیے منعقدہ ایک مجلس سے خطاب۔ ایک طرف دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں نے ہر انسان کو دہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن دوسری جانب بھارت کی سفاک حکومت اور فوج جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوئی کمی لانے کو تیار نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس موقع کو غنیمت جان کر جموں و کشمیر کی سماجی و سیاسی اور قومی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے پے در پے بڑے جارحانہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں دنیا بھر کے منصف مزاج لوگوں کو کشمیر کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش و کاوش کرنی چاہیے۔ پچھلے 70 سال سے میں تحریک آزادی کشمیر کو ہر پہلو سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی تاریخ اور حق خود ارادیت، سیلف ڈٹرمینیشن کی تحریک کے اتار چڑھاؤ پر مسلسل غور کرتا آیا ہوں اور 60 برس سے اس موضوع پر لکھ بھی رہا ہوں۔ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ 2016 کے بعد اس تحریک کا جو دور شروع ہوا ہے اور خصوصی طور پر 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال رونما ہوئی ہے، اس سے یہ تحریک بڑی حد تک اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ البتہ یہ فیصلہ کن دور کتنا طویل یا مختصر ہوگا، فوری طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ آثار و شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ کن دور ہے اور اس کے لیے ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کر اور مؤثر اور مربوط انداز سے طرز فکر اور طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ اجتماعی زندگی کی جد و جہد میں ہم بحیثیت قوم کچھ معاملات زندگی کو مؤخر کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو حکمت یا مصلحت کی بنیاد پر نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے کشمیر کو نہ نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ثانوی حیثیت دے سکتے ہیں۔ اسے ہر حال میں مرکزی حیثیت حاصل رہنی چاہیے۔ اس معاملے پر جتنا پاکستانی قوم کو بیدار کریں گے، جتنا سیاسی جماعتوں پر اور پھر حکومت پر یاد دہانی کے لیے دباؤ بڑھائیں گے، اتنا ہی اس مقصد کے لیے مفید ہوگا۔ نیز پاکستانی حکومت، عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ عالمی سطح پر اس مسئلے کو مؤثر انداز میں اٹھانے اور بھارت پر عالمی دباؤ ڈلوانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ یہ مقصد محض بیانات اور ٹویٹر پیغامات سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں بنیادی اور مؤثر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات رونما ہوں گے۔ تحریک کشمیر کا موجودہ مرحلہ۔ تحریک کشمیر کا موجودہ ابھار ایک مؤثر اور فیصلہ کن مرحلے کی بنیاد ہے۔ اس کی دونوں سطحیں بہت ٹھوس اور مثبت ہیں، یعنی اس میں مقدار کوانٹیٹیو کے اعتبار سے بھی مثبت تبدیلی ہے اور معیار کوالٹیٹیو کے لحاظ سے بھی جوہری فرق واقع ہوا ہے۔ معیاری تبدیلی کی نسبت سے مقبوضہ کشمیر کے اندر قابض بھارتی فوجوں اور دہلی کے حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کا جذبہ جس درجے میں بیدار ہے اور موت کا خوف جس سطح پر ختم ہوا ہے، یہ چیز اس تحریک آزادی کی بڑی نمایاں اور نہایت قابل قدر خوبی ہے۔ پھر اسی دوران میں وہاں بھارت نواز مسلم لیڈرشپ جس انداز سے بے نقاب ہوئی ہے، اس نے بھارتی فریم ورک میں کشمیر کے وجود کے بے معنی استدلال کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ بلا شبہ یہ آکاس بیل پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بنیاد فریب خوردہ لوگوں کی نظروں میں غیر مؤثر ہوئی ہے۔ اپنی جگہ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے کہ بھارت کے مختلف حلقوں، دانشوروں، میڈیا اور سیاسی گروہوں کی طرف سے بھی کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور کشمیر کے سٹیٹس کی تبدیلی پر اظہار خیال ہو رہا ہے۔
جو اس سے پہلے نہیں نظر آتا تھا۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی مثبت تبدیلی ہے۔ یہ پہلو اپنے اندر بے پناہ امکانات رکھتا ہے۔ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت کے سیاسی مقام، جغرافیائی کردار اور مختلف ممالک کے تجارتی مفادات کے باوجود بین الاقوامی محاذ پر تنقید و احتساب کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ کمزور اور غیر مؤثر ہیں، لیکن بہرحال بلند ہونے لگی ہیں۔ یہ پہلو بتا رہے ہیں کہ ہم ایک فیصلہ کن دور کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان امکانات کو کس طرح مؤثر انداز سے مثبت رخ کی جانب موڑ سکیں۔ کشمیری قیادت کا فرض۔ سب سے اہم میدان خود مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے۔ اس وقت تک محترم سید علی گیلانی صاحب نے بڑی بصیرت، بڑی ہمت، بڑی قوت اور کمال درجے کی ثابت قدمی کے ساتھ اس تحریک کو درست رخ پر فعال اور متحرک رکھا ہے، لیکن ان دنوں ان کی صحت زیادہ ہی مخدوش ہے۔ ان کے لیے خلوص دل سے دعائے صحت کی جائے۔ خرابی صحت اور تمام پابندیوں کے باوجود محترم گیلانی صاحب کو جو معمولی سے معمولی مواقع ملتے ہیں ان کو قوم کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ گیلانی صاحب کی معاون قیادت اس طرح ابھرے کہ وہ تحریکی سوچ اور صحیح فکر رکھنے والے افراد پر مشتمل ہو۔ وہ قیادت گیلانی صاحب کی طرح ایمان کی پختگی، تاریخ کے گہرے شعور، بے پناہ جرت اور حکمت و تدبر کی حامل ہو، جذباتی رد عمل سے بچ کر چلنے والی دور اندیش قیادت ہو۔ ان حالات میں وہاں پر نچلی سطح تک ایسی تحریک کو منظم اور مؤثر ہونا چاہیے جو عوامی ہو، جمہوری ہو، مربوط ہو اور منزل و مقصد کا صحیح فہم رکھتی ہو۔ ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے دنیا بھر میں ان کے حلیف اور ہم آواز حلقوں کو پوری تندہی سے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ عالمی منظرنامے پر ان کی تائید و تحسین انہیں قوت فراہم کر سکے۔ اس وقت بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ مختلف سیاسی محاذوں پر مقامی طور پر ایسی قیادت کو ابھارے کہ جو بظاہر آزادی کی حامی ہو یا خود مختاری کے گمراہ کن نعروں کو بلند کرے۔ حالانکہ بھارت کے حالیہ اقدام کا ہدف کشمیر پر اپنے جبری قبضے، آکوپیشن کو مستقل انضمام، انیکسیشن میں بدلنا، کشمیر کی شناخت، آئیڈینٹی کو ختم کرنا اور آبادی کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے، جو سامراجیت کی بدترین مثال ہے۔ خود مختاری کی بات ایک فریب اور دوسری دفاعی لائن ہے جس کی حقیقت کو سمجھنا اور دنیا کو سمجھانا ضروری ہے۔ بڑی ہوش مندی سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصطلاح بنیادی طور پر بھارتی مقاصد کو پورا کرنے کی ایک چال ہے۔ اس ضمن میں اگرچہ انہیں ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی ہے، تاہم ان کی پوری کوشش ہے کہ نقب لگائی جائے۔ انسانی حقوق کی پامالی اور حق رائے دہی کا مطالبہ۔ مسئلہ کشمیر میں انسانی حقوق کا پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو بہت اہم مقام حاصل رہنا چاہیے کہ یہ بات لوگوں اور اداروں کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے۔ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کو بے دردی سے پامال کر رہا ہے اور وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کی روح سے انسان کشی، جینوسائیڈز اور جنگی جرائم، وار کرائمز کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس پہلو کو ساری دنیا میں اور خصوصیت سے بین الاقوامی اداروں بشمول اقوام متحدہ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور یورپین ہیومن رائٹس کمیشن پر اٹھانا از بس ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اصل ایشو بھارتی غاصبانہ قبضہ ہے اور عالمی سطح پر اس مسئلے کا طے شدہ ہدف صرف اور صرف حق خود ارادیت دلانے کے لیے استصواب رائے پلبیسائٹ ہے۔ یہی ایشو مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو لوگ بھول جائیں، بھارت کے وعدوں کو بھی لوگ بھول جائیں۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برعکس کسی نام نہاد ثالثی آربیٹریشن سے بٹوارا کر کے معاملے کو رفت گزشت کر دیا جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق خود ارادیت کے مرکزی ایشو ہی کو ہر سطح پر اٹھایا جائے اور ہر سطح پر اس کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے۔ نیز ثالثی کے جال
ٹریپ سے بچنا ازبز ضروری ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت پر دباؤ ڈلوانا اور مسئلے کے حل کے عمل کو متحرک اور مؤثر بنانا ضروری ہے۔ کشمیر کے مستقبل کا مستقل فیصلہ جموں و کشمیر کے عوام اپنی آزاد مرضی سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بھارت اور پاکستان کی قیادت کے عہد و اقرار کے مطابق ہی انجام دے سکتے ہیں۔ ہم پوری وضاحت اور نہایت واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ تھا، عالمی مسئلہ ہے اور جب تک حل نہ ہو جائے عالمی مسئلہ رہے گا۔ اسے بھارت خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔ پاکستان اور کشمیری عوام کے ساتھ اقوام متحدہ اور عالمی برادری نے وعدہ کیا کہ کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق اسے طے کیا جائے گا۔ یہ کبھی بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں تھا۔ اس کے بنیادی فریق بھارت، پاکستان اور کشمیری عوام ہیں، اور اقوام متحدہ عالمی برادری بھی اس میں برابر کی شریک اور حل کروانے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس نقطے کو ہمارے عالمی اقدام ڈپلومیٹک اوفینسز کا حصہ ہونا چاہیے۔ عالمی سیاست میں مفادات کے کھیل کی روشنی میں جہاں اسبز ضروری ہے کہ بھارت پر عالمی دباؤ کو مؤثر بنانا چاہیے، جس کے لیے عالمی برادری کی سہولت کاری، فیسیلیٹیشن، مداخلت، انٹرونشن اور دباؤ، پریشر ضروری ہوگا، وہیں دوسری جانب ثالثی کے فریب میں پھنسنا مہلک ہوگا، جس سے ہر صورت میں بچنا لازمی ہے۔ حل ایک ہی ہے، وہ یہ کہ کشمیر کے عوام کی رائے دہی اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں قراردادوں کے مطابق استصواب رائے۔ بلا شبہ ہماری خارجی سیاست میں بھارت کے فسطائی نظام اور بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں سے جو بدسلوکی اور امتیازی رویہ، ڈسکریمنیشن روز افزوں ہے، اسے ایکسپوز کرنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے الگ سے حکمت عملی اور نظام کار بنانا ضروری ہے۔ لیکن کشمیر کے مسئلے کی خصوصی نوعیت کی بنا پر اس مسئلے کو اس کے اپنی حرکیات، ڈائنامکس کی وجہ سے الگ اور مرکزی مسئلے کے طور پر پیش کرنا ہماری حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے۔ بھارتی مسلمانوں اور وہاں کی اقلیتوں کے حقوق کی بات بھی ضروری ہے، لیکن اسے مسئلہ کشمیر سے گڈمڈ کرنے سے احتراز برتنا لازم ہوگا۔ حق خود ارادیت اور مزاحمت، یہ معاملہ بھی پوری منطقی ترتیب کے ساتھ مد نظر رہنا چاہیے کہ جہاں ناجائز قبضہ آکوپیشن ہوگا وہاں مزاحمت، ریزسٹنس ہوگی۔ غاصبوں سے آزادی حاصل کرنے کا حق، رائٹ ٹو لبریشن، ایک بنیادی انسانی حق ہے جسے اقوام متحدہ کا چارٹر بھی تسلیم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے 200 ممبر ممالک میں سے 150 سے زیادہ ملک اسی حق خود ارادیت کی بنا پر آزاد ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ حق اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ حق خود ارادیت جمہوری طریقے سے نہ ملے اور اس حق کو قوت سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو اپنے تحفظ کے لیے مزاحمت کا بنیادی حق حاصل ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حق کے استعمال کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لیکن 9/11 کے بعد بھارت نے کشمیری حریت پسندوں کی تحریک کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ تو تازہ ترین واقعہ ہے کہ طاقتور ملکوں کی دھونس دھاندلی اور ظلم و جبر کو مسترد کرنے والے افغان طالبان کل تک دہشت گرد قرار دیے جاتے تھے، لیکن آج ان سے گفتگو اور معاہدہ کر کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی کشمیر کمیٹی گزشتہ 15-20 سال سے اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے 8 مہینے میں اس کمیٹی کا کوئی سربراہ نہ تھا، اور جب سربراہ مقرر ہوا تو ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ غالباً یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ کابینہ کی نشستوں میں شریک تو ہوا، لیکن خود کشمیر کمیٹی کی کارکردگی کا کہیں کوئی وجود تک نہ تھا۔ اب پھر یہ نشست خالی ہو گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جماعتی مصالح سے بالا تر ہو کر کشمیر کمیٹی کو حقیقی معنی میں قومی کمیٹی بنایا جائے اور ایک لائق اور متحرک شخص کو اس کا سربراہ مقرر کیا جائے جو پوری یکسوئی کے ساتھ کشمیر کے کاز کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پیش کرے۔
اس سلسلے میں اعلیٰ سفارتی تجربہ رکھنے والے کسی شخص کو کشمیر کے سلسلے میں اسپیشل ایڈوائزر بنانے کی ضرورت بھی شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ کشمیر کمیٹی اور اس کے سربراہ کو بالکل اس جذبے سے اپنا فرض منصبی ادا کرنا اور کمیٹی کو چلانا چاہیے کہ جس طرح غزوہ احد میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی ایک پوزیشن پر تیر انداز ٹیم کو کھڑا کر کے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو آپ نے یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی، مگر ان کے پوزیشن چھوڑ دینے پر ریاست مدینہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ آزاد کشمیر حکومت کا ہدف۔ اس کے ساتھ ساتھ اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کشمیر کاز کے فروغ کے لیے جموں و کشمیر اور عالمی سطح پر ایک نیا اور مؤثر کردار ادا کرے۔ اس کے لیے اسے پہل قدمی انیشیٹو کر کے لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ وہاں اس وقت صدر اور وزیر اعظم دونوں درد دل رکھنے والے سمجھدار رہنما ہیں۔ ان سے بات کر کے آزاد کشمیر میں سرکاری سطح پر کمیٹی بنائی جائے جس میں سابقہ وزرائے خارجہ اور خاص طور پر لائق سابق سفارتکاروں سے معاونت لی جائے اور ان کے اشتراک سے ایک ٹیم بنائی جائے۔ یورپ، مشرق بعید، امریکہ اور عرب دنیا میں جو لوگ موجود ہیں انہیں کردار ادا کرنے کی دعوت دی جائے۔ بھارت کے معاشی اور سیاسی بائیکاٹ کی مہم پر بھی غور ہونا چاہیے۔ جنوبی افریقہ کی آزادی کی تحریک میں اس چیز کا کلیدی کردار تھا۔ فلسطین کی آزادی کی موجودہ تحریک اس سلسلے میں مؤثر اقدام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں، عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹوں، جنرل اسمبلی کی قراردادوں وغیرہ کی بنیاد پر یہ کوشش کی جائے کہ قانونی طور پر بھی کشمیر کا مقدمہ عالمی اداروں اور عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جائے۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر انٹرنیشنل کانفرنس کی اپنی افادیت ہے، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ مختلف ملکوں کے پارلیمنٹیرین سے براہ راست ملاقات ہو اور پارلیمنٹس میں کشمیر پر قرارداد لانے کی کوشش ہو۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے رابطے ہوں، ان سے قراردادیں منظور کرانے کی کوشش ہو۔ آزاد کشمیر میں اتفاق رائے اور پاکستانی سیاست۔ یہاں پر ایک بار رک کر یہ بات بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں اپنی پاکستانی سیاسی پارٹیوں سے سیاسی وابستگی کو ختم کر کے ایک قومی حکومت بنائیں، یا الگ الگ وجود رکھنے اور اپوزیشن کے باوجود ایک چھت تلے بیٹھ کر یہ طے کریں کہ ہم صرف اور صرف کشمیر کی آزادی اور کشمیر میں بہترین حکومت سازی اور ڈسپلن کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور پاکستانی سیاست کو آزاد کشمیر کی سیاست میں نہیں لائیں گے۔ یاد رہے کہ 1972 تک پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا یہی موقف تھا، لیکن پاکستانی سیاسی پارٹیوں کو کشمیر کی سیاست میں دھکیلنے کی ابتدا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی۔ تاہم 48 برس کے اس تجربے سے اندازہ ہوا ہے کہ پاکستانی سیاست کے آزاد کشمیر میں عمل دخل نے جد و جہد کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے اتفاق رائے سے تمام پاکستانی سیاسی پارٹیاں 1972 سے پہلے کی پوزیشن اختیار کر لیں۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگرچہ 1974 سے آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی بھی قائم ہے، لیکن جماعت اسلامی پاکستان نے کسی درجے میں اس کی پالیسیوں اور معاملات میں کبھی کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ نام اگرچہ ایک ہے، لیکن ہر سطح پر اور ہر درجے میں وہ الگ تنظیم ہے اور پاکستان کی جماعت کی شاخ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر پیرا ملٹری فورس کی ضرورت۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آزاد کشمیر فوج تو نہ بنائے، لیکن پیرا ملٹری فورس کے بارے میں ضرور اقدام کرے، تاکہ جب ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی جائے گی اور پاکستان کی طرف سے فوج کو نکالا جائے گا تو فطری طور پر آزاد کشمیر کی اپنی سیکیورٹی فورس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب پولیس کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیفنس فورس کی طرح سے ایک پیرا ملٹری فورس موجود ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اقوام متحدہ کمیشن کی دستاویزات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کشمیر ریسرچ گروپ کا قیام۔ اگرچہ پہلے سے متعدد ادارے موجود ہیں،
لیکن اس کے باوجود ایک کشمیر ریسرچ گروپ قائم کیا جائے جو حکومت پاکستان کی کشمیر کمیٹی اور آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کو مسئلہ کشمیر پر باخبر اور تازہ دم رکھنے کے لیے مسلسل کام کرے۔ وہ کشمیر پر مثبت منفی تحریروں اور بیانات کو جمع کرے، تجزیہ کرے اور درست موقف کو پیش کرے، ساتھ ہی مذکورہ بالا اداروں کو متوجہ کرے۔ اس وقت خود بھارت میں بہت سی کتب اور مقالات شائع ہو رہے ہیں جن میں مسئلہ کشمیر کی حقیقی صورتحال کو جاننے اور اسے حل کرنے کا احساس نمایاں ہے۔ ان کتب میں زور دیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیر میں ایسی انسانیت کشی کیوں کر رہی ہے۔ ان چیزوں کو نمایاں طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر سے آگاہی کے لیے اقدامات۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ بہت ہی دو ٹوک طور پر مسئلہ کشمیر کی تاریخ اور تحریک پر تحقیق ہو۔ سوشل میڈیا پر بھی ہر بڑی زبان میں معاملے کی نزاکت کو مؤثر دلائل سے بیان کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ کشمیر پر دستاویزی فلمیں بنوائی جائیں، محض تقریری اور سماجی کانفرنسیں نہیں بلکہ عملی اور اقدامی کانفرنسیں منعقد کی جائیں جن میں اہداف طے ہوں اور حکمت عملی کا تعین ہو۔ پھر معاملہ فہمی، لابنگ کا محاذ ہے۔ اہم سیاسی اور میڈیا کے فورم تک پہنچ کر انہیں ہم آواز انوالو بنانا ہے، انہیں ابھارنا اور متحرک موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں سہولت فراہم فیسیلیٹیٹ کرنی ہے۔ تحقیق اور تحقیق کے نتیجے میں مختلف سطح پر ان چیزوں کی تیاری میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پروجیکشن کرنا اور پہنچانا ایک بڑا ہی اہم کام ہے۔ یہ کام پاکستان اور دنیا بھر میں پھیلے کشمیری بھائیوں کے کرنے کا ہے۔ یہ کام مقبوضہ کشمیر کے اندر سے کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے بیرون کشمیر سے منصوبہ بندی اور باقاعدگی سسٹمیٹیکلی سے کام کیا جانا چاہیے۔ بھارت نواز قیادت کا مستقبل۔ بھارتی حکومت کا ساتھ دینے والے کشمیری مسلمانوں نے بہت کھل کر اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہم اس پر اعتماد کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو پھر جھانسا دینے کے لیے بھارتی پالیسی ساز ادارے رابطے قائم کر رہے ہیں تاکہ انہیں اگلی مرتبہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس ضمن میں اگر بھارتی عناصر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت نقصان دہ عمل ہوگا۔ اس پس منظر میں بھارتی جارحیت کے مد مقابل قوتوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، انہیں تحفظ دیں، ساتھ چلائیں، ممکن حد تک اتفاق رائے کے نکات پر اپنا ساتھی بنائیں، اور اگر یہ ساتھ نہیں چلتے تو کم از کم یہ دوبارہ بھارتی سیاسی حکمت عملی کا حصہ نہ بنے۔ یہ حکمت کار بھی ایک مفید عمل ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت بڑی مکاری سے کوشش کر رہا ہے کہ ایک نئی بھارت نواز کشمیری قیادت ابھارے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی افراد میدان میں لا چکا ہے، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس یہ کوشش کی جائے کہ جو شخص ایسی کوشش کرے اسے بے نقاب کیا جائے، اس کے تعلقات اور پس منظر کو نمایاں کیا جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان نئے لوگوں سے بھی رابطہ کاری اور مکالمے کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ دینی و سیاسی قیادت کی ذمہ داری۔ کشمیر میں املاک کی خرید و فروخت پر محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک فتویٰ ترجمان القرآن اپریل 2020 میں شائع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلم اور عرب دنیا کے علماء سے فتوے حاصل کیے جائیں۔ مراد یہ ہے کہ بھارت کشمیر کے مسلمانوں کی زمینوں کو حاصل کرنے اور اس طرح ان کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے جو کام کر رہا ہے اور جس طرح وہ اپنے غاصبانہ قبضے کو ایک قبول عام شکل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقابلہ سیاسی اور دینی قیادتوں کو مل کر کرنا ہے۔ اس کے لیے سیاسی میدان میں اور دینی دائرے میں بھی رائے عامہ بنانا نہایت اہم کام ہے۔ حکومت پاکستان کو محض تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے حکومت کو آمادہ، تیار اور مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر فعال، مربوط اور مؤثر کام کرے۔ ان کاموں میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے
توجہ دلانے کے لیے ملاقاتوں اور مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، اور کشمیر کے مسئلے پر پارٹی سیاست کی محدود اور گروہی سطح سے بلند ہو کر کام کرنا چاہیے۔ عالمی کشمیر ریلیف فنڈ کا قیام۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک عالمی کشمیر ریلیف فنڈ کا قیام بھی نہایت ضروری ہے، خاص طور پر کورونا کی وجہ سے اور اس سے قبل 10 مہینوں کے جبری کشمیری لاک ڈاؤن میں مکمل کاروبار کی بندش کی وجہ سے کشمیر کے تاجروں اور عام شہریوں کا بے پناہ معاشی نقصان ہوا ہے، بلکہ معاشی تباہی ہوئی ہے۔ وہ چاروں طرف سے 9 لاکھ فوجیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ضروریات زندگی سے محروم ہے، علاج معالجے کی صورتحال حد درجہ ابتر ہے۔ ان کی سماجی بحالی اور زندگی و صحت کے لیے عالمی سطح پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ممالک میں موجود اہل خیر کو اس خدمت کے لیے متوجہ کیا جائے، وسائل جمع کر کے ان تک پہنچائی جائیں۔ یہ کام بھی فوری توجہ چاہتا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ جس مرحلے میں یہ تحریک داخل ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ قدم آگے بڑھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں موقع دے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کامیابی کو دیکھ سکیں۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ